السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا شوہر روز رات 4 بندے گھر لے آتا تھا۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ ہماری شادی کو 2 مہینے ہوئے تھے۔ روز رات کو میرا شوہر اپنے 4-5 نئے دوستوں کو گھر لے آتا۔ میں صبح اٹھتی تو میرے پورے جسم پر گندگی لگی ہوتی اور بخار ہو جاتا تھا۔ میں اپنے شوہر سے کہتی تو وہ کہتا کہ تم تھک جاتی ہو اور کوئی بات نہیں ہے، لیکن مجھے شک پڑ گیا۔ ایک دن میں نے اپنے کمرے میں CCTV کیمرہ لگا دیا اور جب صبح اس کی ریکارڈنگ دیکھی تو جان نکل گئی، کیونکہ روز رات کو میرے ساتھ میرا نام زبیدہ ہے اور میں بہت زیادہ خوبصورت اور جوان تھی۔ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے۔ میری زندگی میں صرف میری ایک دوست تھی۔ اس کی شادی بہت امیر لوگوں میں ہوئی تھی۔ اس کا نام سلمیٰ تھا۔ اس کی شادی میں مجھے ایک شخص نے پسند کر لیا اور بعد میں میری دوست نے مجھے کہا کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا کہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ اس کا نام شہزاد ہے، اچھا لڑکا ہے، اکیلا رہتا ہے، بالکل نہ کوئی ساس نہ سسر، نہ کوئی سسرال والا، مزے کرو گی۔ یہ بات تو مجھے بھی اچھی لگی، پر میں نے کہا کہ بھروسے والا تو ہے نا؟ اس نے کہا ہاں، میرے شوہر کا کزن ہے، کیوں نہیں بھروسے والا؟ اور پھر تم بھی میرے ہی خاندان میں آ جاؤ گی، ملنا ملانا بھی رہے گا۔ یہ بات بھی مجھے اچھی لگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے رشتہ وغیرہ کروایا اور میں جن چاچو چاچی کے گھر رہتی تھی انہوں نے بھی مجھے خوشی خوشی رخصت کر دیا۔ ان کے چہروں سے بھی صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ جیسے ان کے سر سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ مجھے اس بات کا دکھ بھی تھا، لیکن میں خاموش رہی۔ شہزاد نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے کوئی جہیز نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ یہ بات سن کر میرے دل میں اس کے لیے عزت پیدا ہوئی۔ اگرچہ شکل و صورت کے اعتبار سے وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھا۔ جب میں اس کو دیکھتی تھی تو محسوس ہوتا تھا کہ میری شکل اس سے زیادہ اچھی ہے، لیکن سلمیٰ بار بار مجھے سمجھاتی تھی کہ مرد کی شکل نہیں، کمائی دیکھی جاتی ہے۔ اس کی بات سن کر میں بھی خاموش ہو جاتی تھی۔ شادی کے بعد جب میں رخصت ہو کر اس کے گھر پہنچی تو شام کا وقت تھا۔ گھر بہت بڑا تو نہیں تھا، لیکن مناسب تھا۔ 3 کمرے تھے، 2 باتھ روم تھے، فرنیچر بھی پہلے سے موجود تھا۔ ڈرائنگ روم میں ایک بڑا صوفہ رکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر ایسا لگا جیسے یہاں پہلے کسی عورت کا ہاتھ نہیں رہا، لیکن پھر بھی گھر بکھرا ہوا نہیں تھا۔ جب میں دلہن بن کر اپنے کمرے میں بیٹھی تھی تو شہزاد میرے پاس آیا۔ اس نے منہ دکھائی میں مجھے ایک اچھا تحفہ دیا۔ میں نے جب تحفہ کھولا تو مجھے خوشی ہوئی۔ پھر وہ بار بار میری طرف دیکھتا اور مسکراتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تم جیسی خوبصورت دلہن مل گئی، اور کیا چاہیے؟ میں خاموش بیٹھی رہی۔ پھر اس نے کہا کہ ایک بات پہلے ہی بتا دیتا ہوں، میں ذرا منموجی قسم کا انسان ہوں۔ تمہارے لیے بھی وقت نکالوں گا، لیکن میرے لیے میرے دوست بھی بہت اہم ہیں۔ تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمہارا گھر ہے، جیسے چاہو رہو، بس میری ہر بات ماننا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میرے دل میں یہی بات تھی کہ اگر میں اس کی بات نہیں مانوں گی تو پھر کس کی مانوں گی؟ آخر وہ میرا شوہر تھا اور اب یہی میرا گھر تھا۔ یوں میری زندگی کا آغاز ہو گیا۔ ایک بات ایسی تھی جو میرے ذہن میں کبھی کبھی ضرور آتی تھی۔ ہم لوگ شادی شدہ تھے، لیکن میرے شوہر نے ابھی تک میرے ساتھ میاں بیوی والا کوئی تعلق نہیں بنایا تھا۔ لیکن سچ کہوں تو مجھے بھی کوئی جلدی نہیں تھی۔ یہ شادی میری خوشی سے تو نہیں ہوئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اس کے انتظار میں بے چین تھی یا اس بات پر پریشان تھی۔ میری زندگی پہلے بھی جیسے گزر رہی تھی ویسے ہی گزر سکتی تھی۔ اگر اس وقت میری شادی نہ بھی ہوتی تو مجھے کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا، اس لیے میں نے بھی اس بات پر زیادہ غور نہیں کیا۔ میں نے اپنے نئے گھر کو سمجھنے میں لگی رہی اور شہزاد کو جاننے کی کوشش کرتی رہی۔ البتہ کبھی کبھی رات کے وقت جب پورے گھر میں خاموشی پھیل جاتی
اور میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوتی تو دل میں ایک سوال ضرور اٹھتا کہ آخر وہ مجھ سے اتنا فاصلہ کیوں رکھ رہا ہے، مگر اس سوال کا جواب ابھی میرے پاس نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کا رویہ میرے ساتھ برا تھا، وہ میرے لیے باہر سے ناشتہ بھی لے کر آیا، میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں بھی کرتا تھا، کبھی میرے دن کے بارے میں پوچھتا اور کبھی اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ بتا دیتا۔ کھانے کے وقت بھی اس نے مجھ پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالا تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ تم صرف سالن پکا لیا کرو، روٹی میں باہر سے لے آیا کروں گا، گرمی بہت زیادہ ہے، تمہیں تندور کے سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے اچھا لگا، وہ ہر طرح سے میرا خیال تو رکھ رہا تھا، میری ضرورتوں کا بھی خیال رکھتا تھا، گھر کے خرچے کے بارے میں بھی فکر نہیں کرنے دیتا تھا، لیکن اس سب کے باوجود میرے دل میں ایک عجیب سا سوال رہتا تھا۔ وہ میرے سے دور دور تھا، نہ وہ میرے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا، نہ ہی کوئی ایسی بات کرتا تھا جس سے لگے کہ وہ شوہر ہونے کے ناطے مجھ سے کوئی خاص تعلق قائم کرنا چاہتا ہے۔ آخر ایک دن میں نے یہ بات سلمیٰ کو بتا دی، ہم دونوں فون پر بات کر رہی تھیں۔ میں نے کہا کہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے کہا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ شہزاد میرے ساتھ اچھا ہے، میرا خیال رکھتا ہے، ہر چیز لا کر دیتا ہے، لیکن میرے سے دور دور رہتا ہے۔ میری بات سن کر سلمیٰ ہنس دی۔ اس نے کہا دیکھو، اچھا انسان ہے، میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا، وہ تمہیں وقت دے رہا ہے، شاید تم سے پہلے دوستی کرنا چاہتا ہے، تم بڑی خوش قسمت ہو۔ میں نے حیرانی سے کہا کہ اپنے بارے میں تمہیں کیا ہی بتاؤں؟ میں نے فوراً پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی کچھ نہیں، شادی ہے، شادی کے بعد یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کی آواز میں مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا، لیکن اس نے بات آگے نہیں بڑھائی۔ پھر اس نے کہا کہ خیر، تم اپنا خیال رکھنا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ فون بند ہونے کے بعد میں کافی دیر تک اسی بات کے بارے میں سوچتی رہی۔ پھر آہستہ آہستہ رات ہو گئی، گھر میں خاموشی پھیلنے لگی تھی۔ میں اپنے کمرے سے نکلی اور بیٹھک کی طرف چلی گئی۔ جیسے ہی میں نے وہاں قدم رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ کمرے میں 4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کو دیکھتے ہی گھبرا گئی، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے فوراً اپنے سر پر دوپٹہ اچھی طرح درست کیا اور نظریں جھکا لیں۔ اتنے میں ان میں سے ایک مسکرا کر بولا، السلام علیکم بھابھی، ہم ہیں آپ کے شوہر کے دوست۔ میں ایک لمحے کے لیے اور زیادہ گھبرا گئی۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، وعلیکم السلام۔ اس کے بعد میں فوراً وہاں سے واپس مڑ گئی۔ جب میں کمرے سے باہر نکلی تو سامنے شہزاد کھڑا تھا۔ میں نے پریشانی سے کہا کہ وہ کمرے میں کون ہے؟ اس نے بالکل معمول کے انداز میں جواب دیا، ارے وہ میرے دوست ہیں۔ میں نے کہا آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ در حقیقت اس کمرے کا دروازہ باہر کی طرف کھلتا تھا، ایک طرح سے وہ گھر کی بیٹھک تھی جہاں باہر سے آنے والے لوگ آسانی سے آ سکتے تھے۔ شہزاد نے کہا، ہاں وہ مجھ سے ملنے آئے ہیں، میں نے تمہیں کہا تھا نا میرے دوستوں کا آنا جانا رہے گا، تم پریشان نہیں ہونا۔ میں نے کہا میں تو ان کے سامنے چلی گئی، مجھے تو ان سے پردہ کرنا چاہیے تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے لیے میرے دوست بھائیوں جیسے ہیں، وہ بھی تمہاری بہت عزت کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا تم ایک کام کرو، ہمارے لیے کھانا اور چائے وغیرہ بنا دو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں سیدھی کچن میں چلی گئی۔ کچن میں جا کر میں نے پہلے چائے چڑھائی، پھر ساتھ رکھنے کے لیے کچھ لوازمات نکالے، ٹرے اچھی طرح سجائی اور سب کچھ ترتیب سے رکھ کر بھیج دیا۔ چائے کے بعد میں کھانا بنانے میں لگ گئی۔ میں نے کوشش کی کہ کھانا اچھا بنے، سالن کو اچھی طرح پکایا، سلاد تیار کیا، برتن سلیقے سے سجائے۔ کچن میں گرمی بہت تھی، لیکن میں خاموشی سے کام کرتی رہی۔ بیٹھک میں کبھی کبھی ان لوگوں کے کہکہوں کی آواز آ جاتی تھی، کبھی کسی کے زور سے بولنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ سب لوگ کافی خوش گپیاں لگا رہے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔
میرا شوہر میرا اتنا خیال رکھ رہا تھا، گھر میں کوئی خاص کام بھی نہیں تھا، وہ مجھے باہر بھی لے جاتا تھا، میرے لیے نئے جوڑے خریدتا تھا، اچھی اچھی چیزیں کھلاتا تھا۔ اگر میں کسی چیز کا ذکر بھی کر دیتی تو وہ کوشش کرتا کہ وہ چیز میرے لیے لے آئے۔ بظاہر میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، لیکن اس سب کے باوجود میری حالت دن بدن عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ میں ہر وقت تھکی تھکی رہتی تھی۔ صبح اٹھتی تو ایسا لگتا جیسے پوری رات آرام ہی نہیں کیا۔ کمر میں مسلسل درد رہتا تھا، ایسا درد جو جاتا ہی نہیں تھا۔ کبھی کچھ کم ہو جاتا، چند گھنٹوں بعد پھر واپس آ جاتا۔ ٹانگوں میں بھی درد رہتا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مجھے پہلے جیسی طاقت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ کئی بار میں دوپہر کے وقت بستر پر بیٹھ جاتی اور سوچنے لگتی کہ آخر مجھے کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن میں نے شہزاد سے اس بارے میں بات کی۔ میں نے کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میری طبیعت ہر وقت خراب رہتی ہے، ہر وقت تھکن رہتی ہے، کمر اور ٹانگوں میں بھی درد رہتا ہے۔ وہ میری بات سن کر بولا، میں نے تو آج تک جتنی بھی عورتیں دیکھی ہیں، کسی کی بھی صحت 100% صحیح نہیں ہوتی، سب کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر وہ بولا، اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، شاید تمہارا جسم نئی تبدیلیوں سے گزر رہا ہے۔ میں نے کچھ سوچ کر کہا، ہو سکتا ہے، لیکن مسئلہ کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے۔ اس نے فوراً کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے درد کی گولی لے آؤں گا۔ میں اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی کہ شاید وہ کہے گا تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں، لیکن اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ خیر، وہ درد کی گولیاں لے آیا۔ جب میں گولی کھاتی کچھ دیر کے لیے آرام آ جاتا، لیکن پھر وہی کیفیت واپس آ جاتی۔ میں نے بھی خود کو یہی سمجھایا کہ شاید واقعی شادی کے بعد جسم میں تبدیلیاں آتی ہوں گی۔ ان دنوں ایک اور بات بھی میرے ذہن میں تھی۔ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ جو دوست بار بار ہمارے گھر آتے ہیں وہ وہی 4 آدمی ہیں جنہیں میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ لیکن ایک دن مجھے حقیقت میں شک ہوا۔ میں چھت پر کھڑی تھی، شام کا وقت تھا اور میں کپڑے اتار رہی تھی۔ اتنے میں نے نیچے گلی کی طرف دیکھا۔ شہزاد چند آدمیوں کے ساتھ گھر کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے غور سے ان کے چہروں کو دیکھا۔ وہ 4 آدمی پہلے والے نہیں تھے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ تو بالکل مختلف لوگ ہیں۔ تب مجھے احساس ہوا کہ شہزاد کے دوست شاید بہت زیادہ ہیں اور ہر بار نئے لوگ آتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ سب گھر کے اندر آ گئے۔ حسب معمول میں کچن میں چلی گئی۔ میں نے چائے بنائی، لوازمات تیار کیے، پھر کھانے کی تیاری شروع کر دی۔ کافی دیر تک میں کچن میں مصروف رہی۔ کھانا تیار ہونے کے بعد میں نے سب کچھ بھیج دیا اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات گزرتی گئی، گھر میں آوازیں آتی رہیں، کبھی ہنسی کی آواز آتی، کبھی باتوں کی۔ آخر کافی دیر بعد سب خاموش ہو گیا۔ جب شہزاد کمرے میں آیا تو رات کے 2 بج چکے تھے۔ میں ابھی تک جاگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں حسب معمول دودھ کا گلاس تھا۔ وہ آ کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے گلاس کی طرف دیکھا، پھر اس کی طرف۔ باتوں باتوں میں نے پوچھ لیا کہ آپ کے کتنے دوست ہیں؟ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، پھر بولا، میرے بہت سارے دوست ہیں۔ میں نے کہا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، دیکھو، میری بھی کوئی فیملی نہیں ہے، تمہاری طرح میں بھی اکیلا تھا۔ رشتہ داروں میں سے کچھ گاؤں میں رہتے ہیں اور کچھ مجھے اچھا نہیں سمجھتے، اس لیے دوست ہی میرے لیے سب کچھ تھے۔ میرے بہن بھائی بھی وہی تھے، میری فیملی بھی وہی تھے، میرے دوست بھی وہی تھے۔ میں نے انہی کے ساتھ وقت گزارا، اور چونکہ میں گھر میں تم نہیں تھی اور باقی سب شادی شدہ تھے، جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، کسی کے گھر میں الگ بیٹھک نہیں تھی، اس لیے سب لوگ میرے ہی گھر آتے جاتے تھے۔ پھر اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، ہاں، اب تم آ گئی ہو، اس لیے میں آہستہ آہستہ ان کو منع کر دوں گا کہ ادھر نہ آیا کرے۔ میں نے فوراً کہا، نہیں، کوئی بات نہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ بلایا کریں۔ وہ سر کو ہلا کر بولا، نہیں نہیں، میں آہستہ آہستہ منع کر دوں گا، لیکن اچانک سے منع کرنا بھی اچھا نہیں لگتا نا۔ میں نے کہا، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں باتیں کرتے رہے۔ وہ اپنے بچپن کے قصے سناتا رہا اور میں خاموشی سے سنتی رہی۔ پتہ ہی نہیں چلا
کب میری آنکھیں بوجھل ہونے لگیں۔ مجھے یاد ہے میں اس سے بات کر رہی تھی، پھر اچانک سب کچھ دھندلا سا ہو گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں اپنے شوہر سے باتیں کرتے کرتے کب سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں پہلے کی طرح تھکی ہوئی تھی، جسم میں عجیب سا بوجھ تھا۔ میں آہستہ آہستہ بستر سے اٹھی۔ اسی دوران میری نظر اپنے کپڑوں پر گئی۔ میں چونک گئی۔ میرے کپڑوں پر کچھ گندگی سی لگی ہوئی تھی۔ میں حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ میرے ذہن میں فوراً سوال آیا کہ یہ سب کیسے ہو گیا، کیونکہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا کہ میرے کپڑے اس طرح گندے ہو جاتے۔ میں کچھ دیر سوچتی رہی، پھر خود ہی دل کو تسلی دی کہ شاید رات کو کسی چیز سے لگ گئے ہوں گے۔ خیر میں ان چیزوں کو نارمل سمجھ رہی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت سلمیٰ میرے گھر آئے۔ اس دن شہزاد گھر پر نہیں تھا۔ موسم ہلکا سا گرم تھا اور ہم دونوں بیٹھک کے بجائے اندر والے کمرے میں بیٹھ گئے۔ میں نے اس کے لیے چائے بنائی اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھ دیں۔ سلمیٰ حسب عادت بہت باتیں کر رہی تھی، کبھی اپنے گھر کی بات کرتی، کبھی اپنے شوہر کی۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے شوہر کی شکایتیں کرنے لگی۔ اس نے کہا کہ تمہیں کیا بتاؤں، کبھی کسی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی کسی بات پر، کبھی میں مناتی ہوں، کبھی وہ مجھے مناتے ہیں۔ میں ہنس دی، وہ بھی ہنسنے لگی۔ پھر اچانک اس نے میری طرف دیکھ کر پوچھا، اچھا یہ بتاؤ تم لوگوں کا کوئی جھگڑا وغیرہ ہوا؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے حیرانی سے کہا اچھا، پھر پہلے کس نے منایا؟ میں اس کی بات سن کر مسکرا دی۔ میں نے کہا ہمارا جھگڑا ہی نہیں ہوا۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے کہا مذاق کر رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں، مذاق نہیں کر رہی، واقعی ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ اس کے چہرے پر حیرانی واضح نظر آنے لگی۔ وہ بولی یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شادی کو 6 مہینے ہو گئے ہیں اور ابھی تک کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوا۔ میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا کیوں؟ جھگڑا ہونا ضروری ہوتا ہے؟ اس نے فوراً جواب دیا ہاں، ایک طرح سے ضروری ہوتا ہے۔ جو لوگ ساتھ رہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان میں جھگڑا بھی ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ہنستے ہوئے بولی ہماری تو محبت کی شادی ہے، ہر دوسرے دن لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے۔ میں نے کہا پھر شاید ارینج میرج میں جھگڑے نہیں ہوتے۔ اس نے فوراً سر ہلا دیا، نہیں نا، ارینج میرج میں تو اور بھی زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ سلمیٰ چلی گئی، پر رات کو جب شہزاد آیا تو میں نے اس کو بتایا کہ آج سلمیٰ آئی تھی۔ وہ بولا اچھا۔ میں نے کہا وہ کہہ رہی تھی میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ شہزاد ہلکا سا ہنسا، پھر بولا اچھا۔ میں نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا ہمارا جھگڑا ہوا ہے یا نہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ ہمارا تو کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوا۔ شہزاد میری طرف دیکھ کر مسکرائے۔ میں نے کہا ایک بات بتائیں، آپ مجھ سے کبھی جھگڑا کیوں نہیں کرتے؟ اس نے چند لمحے میری طرف دیکھا، پھر بہت نرمی سے بولا کیونکہ تم میری بیوی ہو، میری جان ہو، میرا سب کچھ ہو، میں تم سے جھگڑا کیوں کروں گا بھلا؟ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ پھر میں نے ہنستے ہوئے کہا اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تب؟ اس نے فوراً جواب دیا پھر میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اس کے لہجے میں ایسی سادگی تھی کہ میں کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ بالکل مطمئن نظر آ رہا تھا، جیسے اس نے کوئی بہت عام سی بات کہی ہو، لیکن میرے دل پر اس کے الفاظ کا بہت اثر ہوا۔ اس رات جب میں اپنے بستر پر لیٹی تو کافی دیر تک نیند نہیں آئی۔ میں چھت کو دیکھتی رہی اور مختلف باتیں سوچتی رہی۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ مجھے اتنا اچھا شوہر مل گیا، یہ میرے ساتھ کیسے ہو گیا؟ میرے آس پاس جتنی بھی عورتیں تھیں ان میں سے اکثر اپنے شوہروں سے پریشان رہتی تھیں، یہاں تک کہ سلمیٰ بھی، جس نے سارے خاندان سے لڑ کر اپنی پسند کے شخص سے شادی کی تھی، وہ بھی آج اپنے شوہر کی شکایتیں کر رہی تھی۔ اور ایک میں تھی، میرا شوہر مجھ سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتا تھا، میری ضرورتوں کا خیال رکھتا تھا، میرے لیے چیزیں لاتا تھا، مجھے گھمانے لے جاتا تھا، میرے آرام کا خیال رکھتا تھا اور ہر بات میں نرمی سے پیش آتا تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں کچن میں کام کر رہی تھی۔
مجھے باہر سے شہزاد کی آواز سنائی دی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ پہلے تو میں نے توجہ نہیں دی، لیکن پھر اس کے الفاظ میرے کانوں میں پڑنے لگے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مال تو ایسا ہے کہ دیکھ کر طبیعت خوش ہو جائے گی۔ میں چونک گئی۔ پھر وہ بولا، ارے نہیں نہیں، عمر ہوگی کوئی 18-19 سال، فکر نہیں کرو، بس مجھ پر بھروسہ کرو۔ میں دروازے کے قریب آ گئی۔ اس کی آواز اب بھی آ رہی تھی، ہاں ہاں آ جاؤ آ جاؤ، ارے میں تجھے فوراً پہچان لوں گا، تیری آنکھ کے نیچے جو کالا نشان ہے اس سے میں تجھے فوراً پہچان لوں گا۔ سن کر میرے دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ میں سمجھ نہیں پائی کہ وہ کس سے بات کر رہا تھا۔ اس کے بات کرنے کا انداز بھی عجیب تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی عام کاروباری معاملے پر گفتگو کر رہا ہو۔ فون بند ہونے کے بعد میں اس کے پاس گئی۔ میں نے کہا، کس سے بات کر رہے تھے؟ اس نے میری طرف دیکھا اور بالکل عام لہجے میں بولا، وہ دکان میں جو سامان ڈالا ہے نا، میٹیریل کی بات کر رہا تھا۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن میرے ذہن میں فوراً ایک سوال آیا، میٹیریل کی عمر 18-19 سال کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بالکل نارمل نظر آ رہا تھا، لیکن پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ شاید اس نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ میں اس دن کافی دیر تک سوچتی رہی۔ پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں سوال پیدا ہونے لگے۔ شام ڈھلنے لگی، سورج غروب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہمیشہ کی طرح اس کے دوست گھر آنے لگے۔ میں نے اس بار فیصلہ کیا، میں ان لوگوں کو غور سے دیکھوں گی۔ میں پردے کے پیچھے سے ان کو دیکھ رہی تھی، ایک ایک چہرہ دیکھتے ہوئے۔ اچانک میری نظر ایک آدمی پر جا کر رک گئی۔ اس کی آنکھ کے نیچے واقعی کالا نشان تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے فوراً دوپہر والی بات یاد آ گئی۔ شہزاد نے تو کہا تھا وہ آدمی دکان پر آنے والا ہے، پھر وہ یہاں گھر میں کیوں آیا تھا؟ میں نے دوبارہ اس آدمی کو دیکھا۔ وہ آرام سے بیٹھک میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ میرے ذہن میں عجیب عجیب خیالات آنے لگے۔ اگر وہ دکان والا آدمی تھا تو گھر کیوں آیا؟ اور اگر گھر آیا تھا تو شہزاد نے مجھ سے سچ کیوں نہیں بولا؟ میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ خیر، میں کچن میں چلی گئی۔ میں نے ان کے لیے کھانا بنایا، چائے بنائی، سب کچھ پہلے کی طرح کیا، لیکن آج میرا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ رات کافی گزر گئی۔ میں نے خود کھانا بھی نہیں کھایا، صرف پانی پی کر اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ تقریباً 2 بجے کے قریب شہزاد کمرے میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں پھر دودھ کا گلاس تھا۔ وہ آ کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے گلاس کی طرف دیکھا اور فوراً کہا، میرا دل نہیں کر رہا پینے کا۔ وہ بولا، نہیں، یہ تو پینا پڑے گا۔ میں نے کہا، فریج میں رکھ دیں، صبح چائے بنا دوں گی۔ وہ فوراً بولا، نہیں نہیں، یہ تو تم نے پینا ہے۔ میں نے کہا، میں نہیں پینا چاہتی، پتہ نہیں کیوں آج مجھے دودھ دیکھ کر اچھا ہی نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے پھر کہا، پیو۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں۔ اس کا چہرہ بدلنے لگا۔ وہ بولا، کیوں؟ میں نے کہا، مجھے الٹی آ جائے گی۔ اس نے گلاس میری طرف بڑھایا۔ میں نے پھر انکار کر دیا۔ اب وہ بار بار اصرار کرنے لگا۔ میں نے کہا، مجھے نہیں پینا، لیکن وہ باز نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک اس نے گلاس میرے منہ کے قریب کر دیا۔ میں گھبرا گئی۔ میں نے کہا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا، دودھ پیو۔ میں نے اس کا ہاتھ ہلکا سا جھٹک دیا۔ گلاس میں موجود تھوڑا سا دودھ نیچے گر گیا۔ یہ دیکھتے ہی اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پہلی بار میں نے اسے اس طرح غصے میں دیکھا تھا۔ وہ تیز لہجے میں بولا، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ میں حیران رہ گئی۔ وہ مسلسل بولے جا رہا تھا، میں تمہارا اتنا خیال رکھتا ہوں، تمہارے لیے سب کچھ کرتا ہوں، تحفے لاتا ہوں، تمہیں اپنے ہاتھوں سے دودھ پلاتا ہوں، اتنی عزت دے رہا ہوں، عزت راس نہیں آ رہی؟ تو اگر یہ سب کچھ نہیں کرتا پھر صحیح رہ جاتی۔ میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی شخص ہے جس نے آج تک مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ میں نے بھی غصے میں کہا کہ اتنی سی بات کا آپ پہاڑ بنا رہے ہیں۔ وہ پھر بولا، میں تمہارا خیال کرتا ہوں اور کیا کروں؟ کمرے کا ماحول ایک دم بدل گیا تھا۔
ہماری شادی کے بعد یہ پہلا جھگڑا تھا، اور وہ بھی اتنی معمولی بات پر۔ کافی دیر تک بحث ہوتی رہی، پھر اچانک اس نے دودھ کا گلاس دوبارہ میری طرف بڑھایا اور بولا، یہ دودھ کا گلاس پیو، جلدی کرو، میرا وقت برباد مت کرو۔ میں ایک لمحے کے لیے بالکل ساکت رہ گئی۔ ایک طرف وہ مجھے ڈانٹ رہا تھا اور دوسری طرف اسی دودھ پر اصرار بھی کر رہا تھا۔ میں مزید جھگڑا نہیں کرنا چاہتی تھی، میں پہلے ہی تھکی ہوئی تھی۔ آخر کار میں نے گلاس لے لیا اور دودھ پی لیا۔ اس نے اطمینان سے خالی گلاس اپنے ہاتھوں میں لیا، پھر اچانک اس کا لہجہ بدل گیا۔ وہ بولا، سوری۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں سوچنے لگی کہ مجھے یہ دودھ کا گلاس پلانے پر اتنا اصرار کیوں کر رہا تھا، لیکن سوچتے سوچتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ لیکن صبح میری حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا جسم ٹوٹ رہا ہو۔ کمر میں شدید درد تھا، ٹانگیں بھی بھاری محسوس ہو رہی تھیں، سر میں ہلکا ہلکا بوجھ تھا اور طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میں کافی دیر تک بستر پر بیٹھی رہی۔ پھر جب شہزاد کمرے میں آیا، میں نے اس سے کہا کہ میری طبیعت بہت خراب ہے۔ اس نے فوراً تشویش ظاہر کی، بولا، کیا ہوا؟ میں نے کہا، پتہ نہیں، ہر وقت درد رہتا ہے، کمزوری رہتی ہے، اب تو برداشت بھی نہیں ہوتا۔ وہ کچھ دیر میری بات سنتا رہا، پھر اپنی جیب سے درد کی گولی نکال کر میری طرف بڑھا دی۔ وہ بولا، یہ کھا لو، آرام آ جائے گا۔ میں نے گولی ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، میں درد کی گولیاں کھا کر تک چکی ہوں، درد ٹھیک نہیں ہوتا۔ پھر میں نے ہمت سے کہا، مجھے کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے چلیں۔ شہزاد نے فوراً جواب دیا، ارے جائیں گے اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی، ایسے ہی ٹیسٹ وغیرہ لکھ دے گی، پیسے ضائع ہوگا۔ میں خاموش ہو گئی۔ اس وقت مجھے اس کی بات اچھی نہیں لگی، لیکن میں نے بحث بھی نہیں کی۔ خیر 2-4 دن اور گزر گئے، میری طبیعت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے شہزاد سے کہا، میں ذرا سلمیٰ کے گھر چلی جاؤں؟ وہ بولا، ٹھیک ہے، لیکن شام سے پہلے آ جانا۔ میں نے کہا، اچھا۔ میں گھر سے نکل گئی۔ موسم گرم تھا، سڑک پر معمول کی چہل پہل تھی۔ میں آہستہ آہستہ چل رہی تھی، لیکن راستے میں اچانک میری طبیعت خراب ہونے لگی، سر چکرانے لگا، جسم میں کمزوری محسوس ہونے لگی۔ میں نے ایک طرف رک کر گہرا سانس لیا۔ اس دوران میری نظر سامنے ایک بورڈ پر پڑی، وہ ایک لیڈی ڈاکٹر کا کلینک تھا۔ میں چند لمحے وہاں کھڑی رہی، پھر دل میں خیال آیا، کیوں نہ خود ہی اپنا چیک اپ کروا لوں۔ میں کلینک کے اندر چلی گئی۔ میں نے ڈاکٹر کو شروع سے لے کر اب تک ساری باتیں بتا دی، اپنی کمزوری کے بارے میں، کمر درد کے بارے میں۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا، کچھ سوال پوچھے، پھر اچانک وہ مسکرا دی۔ وہ بولی، نئی نئی شادی ہے؟ میں نے کہا، اتنی بھی نہیں، 7-8 مہینے تو ہو گئے ہیں۔ پھر وہ مسکرا کر بولی، اپنے شوہر سے تھوڑا پرہیز کریں۔ میں حیران ہو گئی۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ وہ بولی، شروع میں ایسا ہوتا ہے، اس وجہ سے طبیعت خراب رہتی۔ میں نے فوراً کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے میری طرف غور سے دیکھا، پھر بولی، پھر آپ کی ایسی حالت کیوں ہے؟ خیر یہ تو آپ کو بہتر پتا ہے۔ اس کے چہرے پر عجیب سا تاثر تھا، جیسے وہ کچھ سوچ رہی ہو۔ پھر اس نے نسخہ لیتے ہوئے کہا، اب میں آپ کو کیا ہی دوائی لکھ کر دوں، درد کی دوائی ہی دے سکتی ہوں، باقی آپ نے خود اپنا علاج کرنا ہے۔ میں خاموش ہو گئی، مجھے اس کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نسخہ لے کر میں کلینک سے باہر آ گئی اور سیدھی سلمیٰ کے گھر چلی گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی خوش ہو گئی، لیکن جب اس نے میرا چہرہ دیکھا تو فوراً پوچھا، کیا ہوا؟ تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ میں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ پھر میں نے اسے شروع سے آخر تک سب کچھ بتا دیا، اپنی خراب طبیعت کے بارے میں اور ڈاکٹر والی بات کے بارے میں، شہزاد کے فون والی بات کے بارے میں، اس کے دوستوں کے بارے میں، اور اپنے سارے شک بھی اسے بتا دیے۔ سلمیٰ کافی دیر تک خاموش بیٹھی سنتی رہی، پھر اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا،
یہ سب کچھ تو مجھے بھی ٹھیک نہیں لگ رہا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ وہ بولی گھر میں اتنے رنگ برنگے مردوں کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر وہ فون والی بات جو تم نے سنی تھی، مجھے کچھ شک پڑ رہا ہے۔ میں نے بے چینی سے پوچھا پھر میں کیا کروں؟ وہ چند لمحے سوچتی رہی، اچانک اس کے چہرے پر خیال آیا۔ وہ بولی ایک آئیڈیا ہے میرے پاس۔ میں نے فوراً پوچھا کیا؟ وہ میرے قریب آ کر آہستہ آواز میں بولی میرے شوہر کی سی سی ٹی وی کیمروں کی دکان ہے، میں تمہیں ایک جدید ٹیکنالوجی والا سی سی ٹی وی کیمرہ دیتی ہوں، تھوڑے وقت کے لیے تم اسے اپنے کمرے میں لگا لینا، اس کی فوٹیج صبح تمہارے فون پر خود بخود آ جائے گی۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا سچ؟ وہ بولی ہاں، میرے شوہر نے بتایا تھا، چین کے کچھ نئے کیمرے آئے ہیں، لیکن بعد میں واپس کر دینا، 25,000 کا ہے۔ میں نے کہا وہ تو میں کر دوں گی۔ سلمہ فوراً اپنے شوہر سے بات کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ایک چھوٹا سا ڈبہ لے آئی، اس کے اندر کیمرہ تھا۔ پھر اس نے بڑے غور سے مجھے اسے چلانے کا طریقہ سمجھایا، فون سے کیسے جوڑنا ہے، کہاں لگانا ہے، فوٹیج کیسے دیکھنی ہے، سب کچھ تفصیل سے بتایا۔ میں نے کئی بار سوال پوچھے، اس نے صبر سے ہر بات سمجھائی۔ آخر میں نے کہا مجھے نہیں لگتا اس میں کچھ آئے گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بولی ہاں ہو سکتا ہے کچھ نہ ہو، لیکن احتیاط کرنے میں کیا جاتا ہے، تم یہ کیمرہ ضرور لگا لینا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ وہ مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی۔ جاتے جاتے اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا ایک بات یاد رکھنا، یہ کیمرہ اس دن لگانا جس دن تمہارے شوہر کے دوست آئیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن نہ جانے کیوں اس کی بات سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا۔ 2 دن تک میرے شوہر کے کوئی دوست نہیں آئے۔ ان 2 دنوں میں وہ کیمرہ میرے پاس ہی رکھا رہا۔ میں کئی بار اسے ہاتھ میں اٹھاتی پھر واپس رکھ دیتی۔ کبھی دل کہتا یہ سب فضول شک ہے، کبھی دل کہتا اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر اتنے سوال کیوں پیدا ہو رہے ہیں۔ رات کو سوتے وقت بھی میں انہی باتوں کے بارے میں سوچتی رہتی۔ شہزاد حسب معمول میرے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ رہا تھا، وہ میرے لیے چیزیں بھی لا رہا تھا، میرا خیال بھی رکھ رہا تھا، لیکن اب میرے ذہن میں پیدا ہونے والے سوال ختم نہیں ہو رہے تھے۔ پھر تیسرے دن شام کے وقت شہزاد گھر آیا۔ آتے ہی بولا آج میرے کچھ دوست آ رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر میرا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ میں نے صرف اتنا کہا اچھا۔ وہ مسکرا کر بولا ہاں، زیادہ دیر نہیں بیٹھیں گے۔ میں خاموش رہی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر گیا، میری نظر الماری میں رکھے ہوئے کیمرے پر پڑی۔ میں کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر میرے ذہن میں عجیب سی بات آئی۔ جب سے ہماری شادی ہوئی تھی 7-8 مہینے گزر چکے تھے، لیکن ہر دفعہ نئے لوگ آتے تھے۔ میں نے کبھی ایک ہی گروپ کو بار بار نہیں دیکھا تھا۔ آخر کسی انسان کے اتنے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہی وہ سوال تھے، یہی وہ وسوسے تھے جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا تھا کہ میں اپنے ہی کمرے میں خفیہ کیمرہ لگانے جا رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا، کیمرہ نکالا، سلمہ کی بتائی ہوئی ہدایات یاد کیں، پھر بڑی احتیاط سے اسے ایسی جگہ لگا دیا جہاں آسانی سے کسی کی نظر نہ پڑے۔ جب سب کچھ مکمل ہو گیا تو میں نے گہرا سانس لیا۔ مجھے خود پر یقین نہیں آ رہا تھا میں یہ سب کر رہی ہوں۔ کچھ دیر بعد دروازے کی گھنٹی بجی، پھر ایک اور، پھر آوازیں آنے لگیں۔ شہزاد کے دوست آ چکے تھے۔ میں کچن میں چلی گئی، حسب معمول چائے بنائی، پھر کھانا تیار کرنے لگی۔ چولہے کی آنچ جل رہی تھی، برتنوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ میں بار بار سوچ رہی تھی کہ شاید میں بلا وجہ پریشان ہوں، شاید واقعی سب کچھ ٹھیک ہے، شاید کل میں خود اپنی حرکت پر ہنسوں۔ رات کافی گزر گئی۔ آخر کار شہزاد کمرے میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں حسب معمول دودھ کا گلاس تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا لو۔ میں نے بھی مسکرا کر گلاس لیا۔ اس رات میں نے کوئی بحث نہیں کی، کوئی سوال نہیں پوچھا۔ میں خوشی خوشی دودھ پی لیا، پھر بستر پر لیٹ گئی اور چند لمحوں بعد میری آنکھ لگ گئی۔ صبح جب میں اٹھی تو میری حالت
پہلے سے بھی زیادہ خراب تھی۔ سر بھاری تھا، جسم ٹوٹ رہا تھا، کمر میں درد تھا اور دل عجیب سا گھبرا رہا تھا۔ شہزاد ابھی تک سکون سے سو رہا تھا۔ میں بستر سے اٹھی، روزمرہ کے کام کیے، اس کے لیے ناشتہ بنایا، وہ تیار ہوا، ناشتہ کیا اور پھر دفتر کے لیے نکل گیا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، میری نظر اپنے فون پر پڑی۔ کیمرے کی فوٹیج آ چکی تھی۔ کیمرہ رات بھر وائی فائی کے ساتھ منسلک رہا تھا اور اب ساری ریکارڈنگ میرے فون میں موجود تھی۔ فون میرے ہاتھ میں تھا، لیکن میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے سلمیٰ کو فون کیا، اس نے فوراً فون اٹھایا۔ میں نے کہا تم گھر آ جاؤ۔ اس نے پوچھا تم نے فوٹیج دیکھ لی؟ میں نے کہا نہیں، مجھ سے نہیں دیکھی جا رہی، بس تم آ جاؤ۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی ٹھیک ہے، میں آتی ہوں۔ آخر کار دروازے کی گھنٹی بجی، سلمیٰ آ گئی۔ وہ اندر آئی، اس نے مجھے دیکھا، فوراً سمجھ گئی کہ میری حالت کتنی خراب ہے۔ ہم دونوں کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ میرے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ سلمیٰ نے میرا فون اٹھایا، پھر آہستہ سے بولی تیار ہو جاؤ۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے فوٹیج کھولی، کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف فون کی ہلکی سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ہم دونوں سکرین کو دیکھ رہے تھے۔ چند لمحے گزرے، پھر سلمیٰ کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے سکرین کی طرف دیکھا۔ اگلے چند لمحوں میں جو کچھ میں نے دیکھا، اس نے میری پوری دنیا ہلا کر رکھ دی۔ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میرے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ میرے کانوں میں آوازیں گونجنے لگیں، کمرہ گھومنے لگا۔ میں نے سلمیٰ کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر خوف تھا، خالص خوف۔ پھر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ اگر اس وقت سلمیٰ موجود نہ ہوتی، شاید مجھے کوئی سنبھالنے والا بھی نہ ہوتا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھی۔ سفید چھت میرے سامنے تھی، اطراف میں مشینوں کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ سلمیٰ میرے قریب بیٹھی تھی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو وہ فوراً میری طرف جھکی، لیکن مجھے اس کی کوئی بات سنائی نہیں دے رہی تھی، کیونکہ میرا ذہن اب بھی اسی چیز میں پھنسا ہوا تھا جو میں نے دیکھی تھی۔ میرا دل بار بار کہہ رہا تھا کہ کاش میں نے وہ فوٹیج کبھی نہ دیکھی ہوتی، کاش میں سچ جاننے کی کوشش ہی نہ کرتی، کاش میں اس خوش فہمی میں رہتی، کیونکہ جو میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ ہو۔ دراصل وہ حقیقت نہیں تھی جو میں 7-8 مہینے سے سمجھ رہی تھی۔ حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوفناک تھی۔ وہ لوگ میرے شوہر کے دوست نہیں تھے، وہ اس کے گاہک تھے۔ میرا شوہر مجھے جو دودھ پلاتا تھا، اس کے اندر نیند کی دوا ملا دیتا تھا، اور جب میں بے خبر ہو کر سو جاتی تھی تو وہ ان لوگوں کو گھر بلا لیتا تھا، ان سے پیسے لیتا تھا، ان کی خاطر تواضع کرتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، پھر ان کو میرے کمرے تک چھوڑ آتا تھا۔ فوٹیج میں یہی سب کچھ تھا۔ میری زندگی کا ہر وہ سوال جس کا جواب مجھے نہیں مل رہا تھا، اس فوٹیج میں موجود تھا۔ میری کمزوری، میری ٹوٹی ہوئی صحت، میرے جسم کا درد، میری بے ہوشی جیسی نیند، سب کچھ۔ جب مجھے پوری بات سمجھ آئی تو مجھے لگا جیسے میری سانس رک جائے گی۔ میں اسپتال کے بستر پر بیٹھی تھی، سلمیٰ میرے پاس بیٹھی رو رہی تھی، لیکن میری آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکل رہے تھے۔ میں بس سامنے دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے اندر کی ہر چیز ختم ہو چکی ہو۔ میں زندہ تھی، لیکن ایک زندہ لاش کی طرح۔ ڈاکٹر نے جب میری حالت دیکھی، اس نے مجھ سے تفصیل سے بات کی۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا، فوٹیج کے بارے میں بھی، اپنے شوہر کے بارے میں بھی، اپنی خراب صحت کے بارے میں بھی۔ ڈاکٹر کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، پھر اس نے کہا آپ فوراً پولیس کے پاس جائیں، میں آپ کا میڈیکل بنا کر دیتی ہوں، اور یہ فوٹیج بہت سنبھال کر رکھیں، یہ اہم ثبوت ہے۔ اس کی بات سن کر پہلی بار مجھے لگا کہ شاید ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا، شاید مجھے انصاف مل سکتا ہے۔ میں اسپتال سے سیدھی اپنے گھر نہیں گئی۔ میری ہمت ہی نہیں تھی کہ میں اس گھر میں دوبارہ قدم رکھتی۔ میں سلمیٰ کے گھر چلی گئی۔ اس نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی، اس کے شوہر نے بھی میرا ساتھ دیا۔ میں کئی دن تک ٹھیک سے سو نہ سکی۔ ہر بار آنکھ بند کرتی تو وہی سب کچھ یاد آ جاتا، لیکن اس کے باوجود میں نے ہمت نہیں ہاری۔
ہم سیدھے پولیس کے پاس گئے۔ میں نے اپنا بیان دیا، فوٹیج دی، مکمل میڈیکل رپورٹ دی اور شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ بتا دیا۔ قسمت سے اس وقت تھانے میں کمشنر صاحب موجود تھے۔ انہوں نے میرا بیان خود سنا۔ میں نے ان کے سامنے بیٹھ کر ساری کہانی سنائی۔ میری آواز کئی بار روند گئی، لیکن میں بولتی رہی۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر انہوں نے سخت لہجے میں کہا، اس کیس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لڑکی کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ ان کے حکم کے بعد کارروائی شروع ہو گئی۔ میرے شوہر کو فوراً گرفتار کر لیا گیا۔ جب پولیس نے اس سے تفتیش کی تو زیادہ دیر نہیں لگی۔ اس نے ایک ایک کر کے سارے جرم قبول کر لیے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ فوٹیج موجود تھی، میڈیکل موجود تھا، میرا بیان موجود تھا اور دوسرے ثبوت بھی موجود تھے۔ اس کی نشاندہی پر ان لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا جو اس گھناؤنے کام میں شامل تھے۔ ہر نئی حقیقت سامنے آتی تو میرا دل ٹوٹ جاتا۔ میں سوچتی تھی کہ جس شخص کو میں اپنی زندگی کا سب سے قابل اعتماد انسان سمجھتی تھی، وہی میری زندگی برباد کرنے والا نکلا۔ یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں ہوا۔ کیس چلتا رہا، تفتیش ہوتی رہی، عدالتی کارروائیاں بھی ہوئیں، وقت گزرتا رہا۔ اس دوران میرے ساتھ صرف 2 لوگ کھڑے رہے، سلمیٰ اور اس کا شوہر۔ اگر وہ دونوں میرے ساتھ نہ دیتے تو شاید میں یہ سب برداشت نہ کر پاتی۔ بعد میں نے اپنے شوہر کے ساتھ اپنا رشتہ بھی ختم کروا لیا۔ آج کل میں سلمیٰ کے گھر میں رہ رہی ہوں۔ وہ مجھے اپنی بہن کی طرح رکھتی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ میری زندگی پہلے جیسی کبھی نہیں ہو سکتی۔ کئی زخم ایسے ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے لیکن عمر بھر ساتھ رہتے ہیں۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔